دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کی۔ ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایک ایسا ملک ہے جہاں معیشت کی ترقی کے ساتھ آئی ٹی کی صنعت مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز یا بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ متعدد ہندوستانیوں کو اس جدت کے ساتھ اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گایوں اور معاشرے کی عجیب و غریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایسی رسومات جنہیں ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہندوستان کی ایسی ہی عجیب و غریب اور انوکھی رسومات کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، جو دمکتے ہندوستان کے نام پر کسی دھبے سے کم نہیں۔ لیکن مزید آگے جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، ہندوستانی رسومات اور روایات کی بات کریں تو پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے آگ پر چلنے کی۔ جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھیمیٹی نامی فیسٹیول کو برہنہ پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کے بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہم بات کریں گے کھونٹے پر لٹکنا۔ تھوکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دار کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ نمبر 3، بل فائٹنگ۔ اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جلی کٹو بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتی ہے، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندوؤں کے لیے وہ مقدس ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے، جس میں نوجوانوں سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی ہے، جو تاحال زیر سماعت ہے یا اس کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے بارے میں ہم حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، بالوں کی تجارت۔ ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں، بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سر فہرست ملک بن گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلرز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں۔ 1 کلو بالوں کی قیمت $250، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتے تھے۔ نمبر 5، ستی کی رسم یا بیواؤں کو جلانا۔ صدیوں سے ہندوؤں میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم، جسے ستی بھی کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ پر برطانوی سامراج نے 1859 پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ نمبر 6، بچوں کو بلندی سے اچھالنا۔ ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ نمبر 7، فوڈ رولنگ۔ کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں، اور یہ برہمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہوتا ہے کوئی رسم ادا کریں، کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ ہندوازم میں کسی پر جادو کرنا روایات کا حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرغی کو کاٹنا ہوتا ہے۔
जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े उस जंतर मंतर करने वाले आमिल के घर के पास फेंक दिए जाते हैं। जिस शख्स पर झाड़ फूंक की जाती है उससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफ़ेद मुर्गियों से डरती हैं। नंबर 9, ज़ुबान को छेदना। लंबी अरते सुइयों के ज़रिए ज़ुबान को छेदा जाता है। ये सुइयां आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती हैं और इतनी बड़ी होती हैं कि ज़ुबान को छेदने के बाद मुंह से भी बाहर निकल जाती हैं। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मेलों में होता है और आमतौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। नंबर 10, लड़कियों की नस्ल कशी। ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में है, मगर इसमें सर फहरिस्त हिंदुस्तान ही है, जहाँ लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों को पैदाइश से कबल माँ के पेट में ख़त्म करवा दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है। अफसोसनाक अमर यह है कि इस रवायत पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है, मगर इसकी रोकथाम नहीं हो सकी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।